کچھ نہیں اجر رسالت انہیں کی الفت کے سوا، کچھ نہیں اجر رسالت انہیں کی الفت کے سوا، مال و زر کی یوں ہوئی دنیا میں رسوائی کے بس، مال و زر کی یوں ہوئی دنیا میں رسوائی کے بس، وہ تو کہیے مل گیا عباس سا بھائی کے بس۔ شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ خیبر و خندق کے قصے بھی معطر ہو گئے، خیبر و خندق کے قصے بھی معطر ہو گئے، حضرت عباس نے لی ایسی انگڑائی کے بس، حضرت عباس نے لی ایسی انگڑائی کے بس، وہ تو کہیے مل گیا عباس سا بھائی کے بس۔ یہ بھی شعر سنیے، اور یہ آپ کے مزاج کا شعر ہے، مجھے دیکھنا ہے کتنے لوگوں کے مزاج کا شعر ہے، کتنے لوگوں کی دعائیں مجھ تک پہنچتی ہیں۔ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ آ گئی مادے مقابل، اچھا آ گئی مادے مقابل جبی علی کے عائشہ، آ گئی مادے مقابل جبی علی کے عائشہ، نفسیات صنف نسواں ایسا شرمائی کے بس، نفسیات صنف نسواں ایسا شرما۔ اچھا یہ ماشاءاللہ جو پیچھے حضرات تشریف رکھتے ہیں یہ تھک گئے کیا؟ یہ حضرات تھک گئے کیا جو پیچھے پچھلی صفوں میں تشریف رکھتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں، ان کی داد مجھ تک پہنچنی چاہیے۔ اگر منہ سے صدا نہیں بلند کر سکتے ہاتھ اٹھا دیں تاکہ مجھے لگے کہ میری آواز آپ کے کانوں سے ٹکرا کے دل میں اتر گئی۔ آ گئی مادے مقابل جبی علی کے عائشہ، نفسیات صنف نسواں ایسا شرمائی کے بس، وہ تو کہیے مل گیا عباس سا بھائی کے بس۔ اب یہ بھی شعر سنیے گا۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک ہوا چلتی ہے، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، دیہات کے لوگ تو خاص طور پہ ایک ہوا چلتی ہے جس کو لوگ پروائی کہتے ہیں، جو پورب سے ہوا آتی ہے۔ اس کی خصوصیت کہیے یا آپ خامی کہیے یہ ہے کہ وہ اچھے بھلے تندرست انسان کے اگر جسم سے ٹکراتی ہے پروائی ہوا، جب وہ ٹکراتی ہے تو اس کے اندر سستی آ جاتی ہے، پورے بدن میں درد ہونے لگتا ہے، اور وہ ایک دم منحوس کی طرح سے ایک دم جو ہے کسی کام میں اس کا دل نہیں لگتا، پڑا رہتا ہے دن بھر۔ ٹھیک ہے، یہ اس ہوا کی خصوصیت کہیے یا خامی کہیے۔ اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں، پوری توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے شاعر نے محنت کی ہے، میں نے قلم بند کیا، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ آ گئی مادے مقابل جبی علی کے عائشہ، نفسیات صنف نسواں ایسا شرمائی کے بس، وہ تو کہیے مل گیا عباس سا بھائی کے بس۔ شعر دیکھیے گا۔
درد جتنے تھے منافق، درد جتنے تھے منافق کے بدن کے کھل اٹھے، درد جتنے تھے منافق کے بدن کے کھل اٹھے، خم کے میدان میں چلی کچھ ایسی پروائی کے بس، خم کے میدان میں چلی کچھ ایسی پروائی کے بس، وہ تو مل کے وہ تو کہیں یہ مل گیا عباس سا بھائی کے بس، وہ تو کہیں یہ مل گیا۔ مقطع سنیے، جلد سولی پر چڑھا دو، جلد سولی پر چڑھا دو میثم تمر کو، جلد سولی پر چڑھا دو میثم تمر کو، ذکر حیدر سے حکومت ایسی گھبرائی کہ بس، ذکر حیدر سے حکومت ایسی گھبرائی کہ بس، وہ تو کہیں یہ مل گیا عباس سا بھائی کے بس، وہ تو کہیں یہ مل گیا۔ اور حضرات یہاں سے ایک مطلع اور چند اشعار آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں جہاں جہاں حضرات ہے۔ دیکھیے فرمائشیں بہت سی ہیں، میں کوشش کروں گا کم سے کم وقت میں سنا دوں، مگر میں جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر لوں، پھر انشاءاللہ اگر وقت رہا تو میں ضرور سناؤں گا۔ ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھ دیں آپ۔ تھک گیا حضرات، ابھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں آپ قربانیوں کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کون کس طرح سے کس قربانی کے تحت کتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کے یہاں آپ تک آیا ہے، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے۔ ابھی ہمارے درمیان سے 9 جولائی گزرا ہے، شعبان کی 6 تاریخ تھی۔ 9 جولائی کو اچانک میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، اور میں اس وقت جو آپ کے پاس کھڑا ہوں، ہمارے ہاں، اب آپ کے ہاں یہ رسم ہوتی ہے کہ نہیں، مگر ہمارے ہاں بہار میں یہ رسم ہوتی ہے وطن میں کہ 40ویں سے پہلے جب وہ مین نظر ہوتا ہے مرحوم یا مرحومہ کا تو روح نکالی جاتی ہے، ایک رسم ہوتا ہے۔ بہرحال اس رسم کے تحت جو گھر کا بڑا لڑکا ہوتا ہے وہ چراغ لے کے امام چوک تک جاتا ہے، یعنی کہ روح کو گھر سے وہاں تک پہنچانے، یہ ایک رسم ہے۔ میں آج صبح میں نماز سے قبل اس رسم کو ادا کر کے آیا ہوں۔ کل یعنی اب آج میں سفر کروں گا، شام کو پہنچوں گا، اور اب کل میری والدہ کا چہلم ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے کہ میں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ جس کے ماں کا چہلم ہو وہ اس وقت آپ کی محبت میں آپ کی ایک آواز پر وعدے کے مطابق آپ کے روبرو ہے۔ میں چاہوں گا کہ چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس کے قبل میں آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ توحید اور اخلاص کی تلاوت فرما کر معصومہ رضوی بنت آفتاب حیدر کی روح کو، جو میری والدہ تھی، ان کی روح کو بخش دے۔ بسم اللہ۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، 9 شعبان ہمارے درمیان سے گزرا ہے۔ ماتم کتا حسینی پرانی حویلی حیدرآباد دکن کا مصرع سن لیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری نگاہوں کے سامنے جو مختصر سا مجمع یہ میرے لیے کافی ہے، اور ویسے بھی میں یعنی ہم آپ سب کو ملا کے بات کرتا ہوں، شیعان حیدر کرار کی، ہم تعداد کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم تعداد کے پیچھے بھاگنے والوں سے نہیں ہیں۔ ہمارا 72 لاکھ پہ بھاری ہوتا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سننے والے لوگ میری نگاہوں کے سامنے ہیں،
کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اشعار سناؤں گا. ماتم کدہ حسینی پرانی حویلی حیدرآباد دکن کا مصرع ناچیز کا ہی تھا، میرا ہی مصرع تھا. میں اپنی والدہ کے انتقال کی وجہ سے محفل میں شرکت نہ کر سکا. میں چاہتا ہوں کہ اس کلام کو اس وقت گوری خالصہ میں سنا کے میں یہ تصور کر لوں کہ میں نے حیدرآباد والوں کو مصرع سنایا، شعر سنایا، کلام سنایا. میں حاضر کرتا ہوں، مصرع سنیے گا. مصرع تھا: ہم تو بس حضرت عباس کا در جانتے ہیں. سننے والی داد آنی چاہیے، سننے والی داد آنی چاہیے، لگنا چاہیے. ہم تو بس حضرت عباس کا در جانتے ہیں. بولو نا یار، ڈر کیوں رہے ہو؟ ہم تو بس حضرت عباس کا. اچھا، جو نہیں جانتا ہوگا وہ خاموش رہے گا. ہم تو بس حضرت عباس کا. یہ مصرع تھا. میں نے تب آزمائی کی ہے، کچھ اشعار میں نے نکالے ہیں. پوری ایمانداری اور وفاداری سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، آپ کی عدالت میں آپ سے ہوتا ہوا یقیناً حیدرآباد والوں تک پہنچ جائے گا. میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، پوری توجہ چاہتا ہوں. کہ لوگ تو بس بنی ہاشم کا قمر جانتے ہیں. جیو مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. جیو مولا سلامت رکھے. لوگ تو بس بنی ہاشم کا قمر جانتے ہیں. لوگ تو بس بنی ہاشم کا قمر جانتے ہیں. لوگ تو بس لوگ تو بس بنی ہاشم کا قمر جانتے ہیں. ہم تو عباس کو زہرا کا پسر جانتے ہیں. ہم تو عباس کو زہرا کا پسر جان. مل کے لوگ تو بس بنی ہاشم کا قمر جانتے ہیں. ہم تو عباس کو زہرا کا پسر جانتے ہیں. ہم تو عباس کو زہرا کا پسر جانتے ہیں. ہم تو عباس کو. اب شعر سنیے گا، اس نہج کے شعر آپ نے نہیں سنے ہوں گے. سنیے میسم گوپال پوری سے. پوری توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، میری طرف متوجہ رہیں گے. ہم تو عباس کو زہرا کا پسر جانتے ہیں. شعر سنیے گا. اپنے ہاتھوں کی لکیروں کا ہمیں علم نہیں. اپنے ہاتھوں کی لکیروں کا ہمیں علم نہیں. قسمتیں بنتی ہیں جس در پہ وہ در جانتے ہیں. اچھا، جو یہ چاہتا ہے کہ ہر اس شخص کے جو نعرے کا جواب دے، جو یہ چاہتا ہے کہ ہر اس شخص کے یعنی میرے حق میں خود شہزادی سکینہ دعائیں کرے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تاریخی نعرہ لگائے گا. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ حیدری. ہم تو بس حضرت عباس کا در. ملاحظہ فرمائے، پوری توجہ چاہتا ہوں. اپنے ہاتھوں کی لکیروں کا ہمیں علم نہیں. قسمتیں بنتی ہیں جس در پہ وہ در جانتے ہیں.
قسمتیں بنتی ہیں جس در پہ وہ در جانتے ہیں. شعر سنیے گا، حاضر کرتا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے. پوری توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں جہاں جہاں حضرات ہیں. ایک تبسم کی کلی، سننا غور سے، ایک تبسم کی کلی توڑ دے پتھر کا جگر. ایک تبسم کی کلی توڑ دے پتھر کا جگر. ایک تبسم کی کلی توڑ دے پتھر کا جگر. اس گھرانے کے تو بچے یہ ہنر جان. ایک تبسم کی کلی توڑ دے پتھر کا جگر. اس گھرانے کے تو بچے یہ ہنر جانتے ہیں. اس گھرانے کے تو بچے یہ ہنر جانتے ہیں. یہ شعر اہل گولی خالصہ کی بہترین سماعتوں کے حوالے. چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے ہمارا یہ گاؤں، چاروں طرف سے نرغہ آدھا میں گھرا ہوا ہے یہ ہمارا گاؤں، چاروں طرف سے. اب میں تمام مولائیوں کی خدمت میں نظر کرتا ہوں، شعر ملاحظہ فرمائیں. پوری توجہ چاہتا ہوں، جہاں جہاں حضرات ہیں ملاحظہ فرمائیں، سمجھ کے داد دیجئے گا. ہم سے ٹکرانے کی، ہم سے ٹکرانے کی ہرگز نہ حماقت کرنا. ہم سے ٹکرانے کی، ہم سے ٹکرانے کی ہرگز نہ حماقت کرنا. ہم علی والے ہیں ہر ایک ہنر جان. ہم سے ٹکرانے کی ہرگز نہ حماقت کرنا. ہم علی والے ہیں ہر ایک ہنر جانتے ہیں. ہم علی والے ہیں ہر ایک ہنر جانتے ہیں. بھائی جو نعرہ لگا رہے تھے آپ سنیے، مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے، جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ آپ کافی دنوں بعد باہر سے لوٹے ہیں. دبئی میں تھے غالباً، دبئی میں تھے. یہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا، میں حاضر کرتا ہوں، شعر ملاحظہ فرمائیں. ہم سے ٹکرانے کی ہرگز نہ حماقت کرنا. ہم علی والے ہیں ہر ایک ہنر جانتے ہیں. ایک ہنر اور دیکھیے، میں نے آپ کو دو ہنر سنائے. ایک تبسم کی کلی توڑ دے پتھر کا جگر. اس گھرانے کے تو بچے یہ ہنر جانتے ہیں. ہم سے ٹکرانے کی ہرگز نہ حماقت کرنا. ہم علی والے ہیں ہر ایک ہنر جانتے ہیں. ایک ہنر میں آپ کو اور دکھاتا ہوں، اور یہ ہنر کسی اور کے بس کا نہیں ہے سوائے اس کے، کسی اور کے بس کا نہیں. سنیے شعر سنیے، حاضر کرتا ہوں. مجھے دیکھنا ہے آپ کیسے سنتے ہیں، اس مصرے کا کیسے استقبال کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں. اس گھرانے کے تو بچے یہ ہنر جانتے ہیں. ہم سے ٹکرانے کی ہرگز نہ حماقت کرنا. ہم علی والے ہیں ہر ایک ہنر جانتے ہیں. شعر سنیے گا.
कैसे बनता है, कैसे बनता है वफा का महल पानी पर। कैसे बनता वफाओं का महल पानी पर। सिर्फ ये हज़रत अब्बासी हुनर जान। کہ صرف یہ حضرت عباس کیسے بنتا ہے وفا کا محل پانی پر. صرف یہ حضرت عباس ہنر جانتے ہیں. صرف یہ حضرت عباس ہنر جانتے ہیں. سنیے شعر سنیے, آپ بہت محظوظ ہوں گے. سنیے, میری طرف دیکھیے گا, میری طرف دیکھیے گا. صرف یہ حضرت عباس ہنر جانتے ہیں. در بدر ہم کو بھٹکنے کی نہیں ہے عادت. در بدر ہم کو بھٹکن. پیچھے والے نہیں سمجھے, ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ نہیں کھلے, جن کے لب نہیں کھلے, جن کے ہاتھ نہیں کھلے. ہم سے ٹکرانے کی ہرگز نہ حماقت کرنا. ہم علی والے ہیں, ہر ایک کی ہنر جانتے ہیں. تو در بدر ہم کو بھٹکنے کی نہیں ہے عادت. جو نہیں پہنچے اب پہنچیں گے. در بدر ہم کو بھٹکنے کی نہیں ہے عادت. در بدر ہم کو بھٹکنے کی نہیں ہے عادت. ہم تو بس حضرت عباس کا درجہ. ہم تو بس حضرت عباس کا در جانتے ہیں. در بدر ہم کو
بھٹکنے کی نہیں ہے عادت، ہم تو بس حضرت عباس کا در جانتے ہیں. یہ بھی شعر سنیے اور اس کا تیور دیکھیے گا. میری طرف متوجہ رہنا. مولا تمہیں سلامت رکھے، شہزادی سکینہ تمہیں سلامت رکھے. میں حاضر کرتا ہوں شعر ملاحظہ فرمائے. پوری توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں حضرات ہیں. جنگ میں حضرت عباس کے آتے ہی میاں، جنگ میں یہ حیدرآباد کی زبان ہے، یا یوں کہیے کہ تکیہ کلام ہے. اما میاں کہاں جا رہے ہو میاں، کہاں کو آ رہے ہو میاں، کیا کھائے ہو میاں، میاں یہ تکیہ کلام ہے. اب یہ اس لیے اس کو محظوظ ہونے کے لیے، زیادہ محظوظ ہونے کے لیے ٹکڑا میں نے یہ جملہ رکھا. جنگ میں حضرت عباس کے آتے ہی میاں، بھاگ کے جائے گا کب کون کدھر جانتے ہیں، بھاگ کے جائے گا کب کون کدھر جانتے ہیں، بھاگ کے جائے گا کب کون کدھر جانتے ہیں. ہم تو عباس کو زہرا کا پسر جانتے ہیں. بدعت و شرک کے فتووں سے ڈراؤ نہ ہمیں، بدعت و شرک کے، بدعت و کفر کے، شرک کے کفر کے فتووں سے ڈراؤ نہ ہمیں، راستہ کون سا جاتا ہے کدھر. جیو جیو. بدعت و شرک کے فتووں سے ڈراؤ نہ ہمیں، راستہ کون سا جاتا ہے کدھر جانتے ہیں. مجھے نہیں پتا اس شعر کا آپ کیسے خیر مقدم کریں گے، ویلکم کریں گے. میری ذمہ داری پڑھنا ہے، سمجھ کے داد دینا آپ کی ذمہ داری. ملاحظہ فرمائے، پوری توجہ چاہتا ہوں. کیسے بنتا ہے وفاؤں کا محل پانی پر، صرف یہ حضرت عباسی ہنر جانتے ہیں. سنیے گا شعر سنیے گا کہ واسطہ دے کے بھتیجی کا چچا سے مانگو، واسطہ دے کے بھتیجی کا چچا سے مانگو، وہ سکینہ کی دعاؤں کا اثر جان، وہ سکینہ کی دعاؤں کا اثر جانتے ہیں، وہ سکینہ کی دعاؤں کا اثر جانتے ہیں. جو کربلا گئے ہیں، جو بھی کربلا گئے ہیں، میری بات کی تائید کریں گے. ہر سال مولا کے صدقے میں، ذکر حسین کے صدقے میں جانا ہوتا ہے کربلا، مشن گوپال پوری کا. میں نے جو محسوس کیا ہے، قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ تک پہنچ جائے تو مجھے اپنی دعاؤں سے نوازنا. حاضر کرتا ہوں. اور جو نہیں گئے ہیں، مولا عباس ان کی مشکلیں آسان کریں، انہیں اپنی زیارتوں پہ انہیں زیارتوں سے نوازے. میں حاضر کرتا ہوں. شعر ملاحظہ فرمائے، پوری توجہ چاہتا ہوں. واسطہ دے کے بھتیجی کا چچا سے مانگو، وہ سکینہ کی دعاؤں کا اثر جانتے ہیں.
شعر سنیے گا. مدتوں بعد بھی آتی ہے بدن سے خوشبو, مدتوں بعد بھی آتی ہے بدن سے خوشبو, کر کے جو مدتوں بعد بھی آتی ہے بدن سے خوشبو, کر کے آتے ہیں جو کربل کا سفر جانتے ہیں, کر کے آتے ہیں جو کربل کا سفر جانتے ہیں. ہم تو عباسی کو زہرا کا پسر جانتے ہیں. کہہ دو میسم کے نصیحت نہ کرے شیخ ہمیں, کہہ دو میسم کے نصیحت نہ کرے شیخ ہمیں, خلد کا راستہ ہم اہل نظر جانتے ہیں. آپ کو یہ معلوم بھی تھا کہ مجھے جانا ہے, مجھے میری 7:10 کی ٹرین ہے لکھنؤ سے, میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو حاضر ہی ہو گیا تھا. بہرحال ایک صلوات پڑھ دیجئے آپ حضرات. اچھا یہ فرمائش ہے میرے برادر محترم کی. ایک جی ابھی تک کیا پڑھا تھا؟ ملاحظہ فرمائے, حاضر کرتا ہوں. 15 سال کے بعد آیا ہوں, 14 سال 15 سال کے بعد, تو یقیناً اس بیچ جتنے کلام ہوئے ہیں سب نہیں ہیں. میں ہاں چلو 10 ہی سال مان لیتے ہیں, 10 سال اہمیت رکھتا ہے. ایک صلوات پڑھیے آپ حضرات. باواز بلند صلوات پڑھ دیں نا. آپ باقی کی تیاری کر لیں پلیز, ٹائم خراب ہوگا میرا. ٹھیک ہے, میں حاضر کرتا ہوں. ایک مطلب چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. ایک مصرع ہوا تھا کہ ایک صلوات اور پڑھ دیں آپ پہلے. یہ کس کے لہجے میں, یہ کس کے لہجے میں پروردگار بولتا ہے. آپ بھی تو کچھ بولے, پروردگار تو بول ہی رہا ہے, میسم بھی بول رہا ہے, تو آپ کو بھی تو کچھ بولنا چاہیے نا. علی علی مولا حیدر مولا, علی علی مولا حیدر مولا, علی علی مولا حیدر مولا, علی علی مولا, علی علی مولا حیدر مولا. یہ کس کے لہجے میں پروردگار بولتا ہے, یہ کس کے لہجے میں پروردگار بولتا ہے. مطلب حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائے, پوری توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں حضرات ہیں. کہ ادھر سے بغض و عداوت کا خار بولتا ہے. ادھر سے بغض و عداوت کا خار بولتا ہے, ادھر سے بغض و عداوت کا خار بولتا ہے. ادھر سے بغض و عداوت کا خار بولتا ہے, ادھر سے بغض و عداوت کا خار بولتا ہے. ادھر سے ناد علی کا حصار
ادھر سے ناد علی کا حصار بولتا ہے، ادھر سے ناد علی کا حصار بولتا ہے۔ ملاحظہ فرما شعر، علی کے باپ کو کافر بتانے والے سنیں، علی کے باپ کو کافر بتانے والے سنیں، علی کے باپ کو کافر بتانے والے سنیں، ابھی بھی تیغ علی کا ادھار بولتا ہے، ابھی بھی تیغ علی کا ادھار بولتا ہے۔ علی کے باپ کو کافر بتانے والے سنیں، ابھی بھی تیغ علی کا ادھار بولتا ہے، ابھی بھی تیغ علی کا ادھار بولتا ہے، ابھی بھی تیغ علی کا ادھار بولتا ہے۔ تو یہ محفلوں کی صدائیں یہ گونج نعروں کا، یہ محفلوں کی صدائیں یہ گونج نعروں کا، غدیر خم کا ابھی تک خمار بول، غدیر خم کا ابھی تک خمار بولتا ہے۔ یہ محفلوں کی صدائیں یہ گونج نعروں کا، غدیر خم کا ابھی تک خمار بولتا ہے، غدیر خم کا ابھی تک خمار بولتا ہے۔ علی کے ساتھ ہے حق اور حق کے ساتھ علی، علی کے ساتھ ہے حق اور حق کے ساتھ علی، ہر ایک شہر محلہ دیار بولتا ہے، ہر ایک شہر محلہ دیار بولتا ہے۔ ہم پر الزام ہے کہ ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں، ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں، ہم علی کو نہیں بڑھاتے، لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے۔ اب شعر سنیے، حاضر کرتا ہوں، چلیے ہماری بات چھوڑیے، ہم شیعان حیدر کرار کی بات آپ چھوڑ دیجئے، ہم انہی کی بات کرتے ہیں۔ تم ہی بتاؤ، ہم کسی شیعہ سے نہیں پوچھتے، تم ہی بتاؤ، تم ہی بتاؤ، صدا سن کے ادن منی کی، تم ہی بتاؤ، صدا سن کے ادن ملنے کی، تم ہی بتاؤ، صدا سن کے ادن ملنے کی، یہ کس کے لہجے میں پروردگار بول، تم ہی بتاؤ، صدا سن کے ادن ملنے کی، یہ کس کے لہجے میں پروردگار بولتا ہے، یہ کس کے لہجے میں پروردگار بولتا ہے۔ پرکھ کے نسلوں کو، پرکھ کے نسلوں کو میں چھوڑتا نہیں ہرگز، پرکھ کے نسلوں کو میں چھوڑتا نہیں ہرگز، میانے جنگ یہ حیدر کا وار بول، میانے جنگ یہ حیدر کا وار بولتا ہے، میانے جنگ یہ حیدر کا وار بولتا ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیں، حاضر کرتا ہوں شعر مقطع کا، میانے جنگ یہ حیدر کا وار بولتا ہے، تم ہی بتاؤ، صدا سن کے ادل ملنے کی، یہ کس کے لہجے میں پروردگار بولتا ہے۔ ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں حضرات ہیں، علی کا ذکر بھی 1400 سال پہلے علی کے عشق میں، علی کی محبت میں ظالموں نے علی کے چاہنے والوں کو
تہے تیخ کیا، کبھی ہاتھ کاٹا، کبھی پیر کاٹا، کبھی سولی پہ چڑھایا، اور ایک ایک کر کے سید زادے کو تلاش کر کے انہوں نے تہے تیخ کیا، نام و نشان مٹانے کی کوشش کی۔ میں حاضر کرتا ہوں، شعر ملاحظہ فرمائیں، 1400 سال ہو گئے علی کے ذکر کو، اس سلسلے کو پوری توجہ چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں۔ میں جواب دیتا ہوں ان ظالموں کو جنہوں نے نام علی مٹانے کی کوشش کی تھی، علی کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی تھی۔ علی کا ذکر بھی باقی ہے اور میسم بھی، علی کا ذکر بھی باقی ہے اور میسم بھی، علی کا ذکر بھی باقی ہے اور میسم بھی، کہاں چلے گئے قاتل یہ دار بولتا ہے، کہاں چلے گئے قاتل